سعدیہ رضا صاحبہ ہیں جرمنی سے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ بعض لوگوں کو کسی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب ان میں سے بعض لوگ نماز جب بیٹھتے تو وہ کرسی پر ہی ہیں، لیکن جب نماز شروع ہوتی ہے جماعت کے ساتھ تو وہ بھی کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے ہیں، اور پھر جب رکوع ہوتا ہے تو رکوع بھی کر لیتے ہیں، اور جب سجدہ ہوتا ہے تو اس وقت وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں، اور جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلسل بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کے آپس میں وہ کندھے نہیں مل رہے ہوتے۔ یعنی اشارہ ان کا حدیث کی اس بات کی طرف ہے کہ حدیث میں جو حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں کیا ایسے نماز پڑھنا درست ہے، یا اس کے لیے درست طریق کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو صفوں کی درستی ہے اس کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھو، ورنہ خدا تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صف کا سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اور یہی نہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر اس بات کی صحابہ کو نصیحت فرمائی، بلکہ عملاً اس بات کی نگرانی بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا کروایا کرتے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ ان صفوں کے ذریعے تیر سیدھا کر رہے۔ جب آپ نے یہ سمجھا کہ اب ہمیں صفوں کے سیدھے رکھنے کی اہمیت کا علم ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کی نگرانی کرنی ختم کر دی۔ لیکن ایک دن آپ نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے اور آپ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو، تمہیں ضرور اپنی صفوں کو سیدھا رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر۔ ایک اور صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے صفیں سیدھی بناؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف بھر جائے گا۔ تو صفیں سیدھی کرنے کی بڑی اہمیت ہے، آپس میں تعلقات کے لیے بھی اور ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کے لیے بھی۔ اس لیے ایسے افراد جو اپنے بڑھاپے کی بنا پر یا اپنی بیماری کی بنا پر کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جب دوسرے نمازی نماز میں کھڑے ہوں تو وہ صف میں کرسی رکھ کر کرسی کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ اگر وہ کرسی کے آگے کھڑے ہوں گے تو وہ باقی صف کے افراد سے تقریباً 1 فٹ کے قریب آگے ہوں گے، تو وہ جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ صفیں سیدھی ہوں، صف سے آگے نہ ہوں، اس کی نافرمانی بن جائے گی۔ اور اگر وہ کرسی کو پیچھے ہٹا دیں اور پھر صفوں میں دوسرے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کی اپنی صف تو سیدھی ہو جائے گی، لیکن جو پچھلی صف کے نمازی ہیں ان کے آگے کرسی آ جائے گی، ان کی توجہ بٹے گی۔ تو اس لیے
انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یا تو اپنی کرسی علیحدہ ہو، آخری صف میں ہو، تاکہ نہ وہ صف سے آگے ہوں، نہ صف میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی کرسی کو پیچھے ہٹائیں اور بار بار کرسی کو کبھی آگے کھینچیں کبھی پیچھے ہٹائیں اور نمازیوں کی توجہ کو منتشر کرنے کا سبب بنے۔ اس لیے انہیں کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ بار بار کھڑے ہونا، کبھی آگے ہونا، کبھی پیچھے ہونا، کبھی کرسی کو آگے کھینچنا، کبھی کرسی کو پیچھے دھکیلنا، یہ جو ساتھ کے نمازی ہیں ان کی توجہ بھی منتشر کرنے کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات وہ صف کو بھی ٹیڑھا کرنے کا موجب بنتے ہیں اور اس صف سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے احباب سے درخواست ہے وہ اس بات کی پابندی کیا کریں، نہ پچھلے نمازیوں کی توجہ کے بٹنے کا موجب بنے، نہ خود کرسی سے آگے کھڑے ہو کر صف سے آگے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، احسن الجزا، بہت شکریہ۔